سنو، مشکل آئے یا کوئی تکلیف ملے، تھوڑا سا اپنی سوچ کو بدل کر تو دیکھیں، اپنے عمل کو نکھارنے کی کوشش تو کریں۔ یہ جو کچھ آپ کی زندگی میں چل رہا ہے نا، یہ شکل بدل بدل کر چلتا رہے گا۔ آج یہ حالات ہیں، کل دوسرے ہوں گے۔ آج ایک نے دل دکھایا ہے، کل 3 دکھائیں گے۔ آج یہ مشکل ہے، کل دوسری ہوگی۔ تکلیف، مشکل اور مصیبت کی صرف شکل بدلتی ہے، ورنہ یہ زندگی میں سائے کی طرح ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ انہیں تسلیم کریں، ان سے فائٹ کریں۔ گرمیوں میں ہم سیکھ جاتے ہیں کہ گرمی سے کیسے بچنا ہے، اور سردیوں میں ہم یہ سیکھ جاتے ہیں کہ سردی سے کیسے بچنا ہے۔ طوفان کتنا ہی شدید ہو، انسان اس سے نپٹ ہی لیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے طوفان کو کبھی نہیں بنایا، انسان کو بنایا ہے۔ بیٹھنا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بھی آسان نہیں تھا، لیکن یہ اللہ پر یقین تھا کہ انہیں زمین کا ٹکڑا ضرور دکھائی دے گا کہ وہ تسلی سے بیٹھے رہے۔ وہ کشتی بھی پانی کے طوفان میں ہچکولے کھاتی رہی تھی۔ زمین ساری پانی میں ڈوب گئی ہو اور صرف ایک کشتی طوفان کے حوالے ہو، یہ سننا آسان ہے، بتانا آسان ہے، لیکن اس سے گزر جانا آسان نہیں ہے۔ کشتی میں بیٹھ کر جو طوفان سے گزر گئے، آج ہم انہی کی بسائی دنیا میں آباد ہیں۔ اس لیے اپنی تکلیفوں کے طوفان کو کبھی نہ سمجھیں، بلکہ اپنی قوتوں کو پہچانیں۔ اللہ سے شکوے کی بجائے تعلق بنائیں۔ ویسے بھی اس بھری دنیا میں، اس پوری کائنات میں ہے ہی کون؟ جب اس ایک کو پہچان لیں گے نا، تو ڈریں گے، نہ خوفزدہ ہوں گے اور نہ دل چھوٹا کریں گے۔ اللہ نے کسی سے فیری ٹیل لائف کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ مشکل آئے مجھے پکارو۔ اس پر لبیک کہنے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ تکلیف میں ہو مجھے پکارو، پھر امید دی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر کہا میری رحمت تمہاری تلاش میں ہے، میری طرف چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ تو اللہ نے یہ سب وعدے کیے ہیں، اور وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ آپ صرف یقین کر کے تو دیکھیں، اور دیکھو کیوں مایوس ہو جاتے ہو لوگوں کی باتوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ کیوں اندھیرے سے گھبرانے لگتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے اس اندھیرے کے بعد سویرا لانے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ تم نے اتنی جلدی کیوں ہار مان لی؟ کیا تم نہیں جانتے بے بسی کے بعد مدد کرنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ ذرا سی آزمائش سے کیوں اس قدر کمزور پڑ گئے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے آزمائش میں ڈال کر پھر اس سے نکالنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ کیوں نصیب کا لکھا سمجھ کر ہار مان لی تم نے؟ کیا تم نہیں جانتے دعا سے نصیب کے لکھے ہوئے کو بدلنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ کیوں ادھورے خوابوں کو ناممکن سمجھ بیٹھے ہو تم؟ کیا تم نہیں جانتے معجزوں پر قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ اور سنو، تم چاہتے ہو کہ سارے کام ابھی کے ابھی ہی سدھر جائیں، حالانکہ اللہ پاک کو بہتر معلوم ہے کہ کون سا وقت بہتر ہے اور کون سا نہیں۔ ہمارا کام صرف دعا کرنا ہے اور اللہ پاک پر یقین رکھنا ہے، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ صبر، دعائیں، ہمت، شکر، یقین اور لگن، ان سب کا اجر ہی تھا کہ رب پاک نے اپنے نیک بندوں کا امتحان لیا اور انہیں باقی سب میں سے خاص بنایا۔ تو سنو،
دعائیں پوری ہو جایا کرتی ہیں اگر یقین کامل ہو، صبر کا پھل بھی مل جایا کرتا ہے۔ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں مگر اپنے مقررہ وقت پر سب کچھ رب پاک آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اور یقین کرو، ہم انسان کسی قابل بھی نہیں ہوتے ہیں، یہ صرف اللہ پاک ہے جو ہمیں اٹھا اٹھا کر کھڑا کرتا ہے، ہمارے سارے عیبوں پر پردہ ڈال کر لوگوں میں ہمیں عزت دیتا ہے، ناشکری کے باوجود بے حساب عطا کرتا ہے، ہمارے سارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جب ہم دنیا والوں کے سامنے رو رو کر منتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، تب بھی وہ ہمیں نہیں بھولتا بلکہ دنیا دے دیتا ہے اور پھر غموں میں ڈال کر ہمیں اپنی یاد دلا دیتا ہے۔ جانتے ہو تم کیوں؟ کیونکہ انسان کو حقیقی خوشی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اسے یہ احساس نہ ہو کہ اسے یہ خوشی چاہیے تھی۔ جب تمہیں بہت زیادہ پیاس لگی ہوتی ہے تب پانی تمہیں زیادہ سکون دیتا ہے۔ اسی طرح جب تم دنیا کی الجھنوں میں شدید الجھے ہوتے ہو نا، اس وقت اللہ پاک ہی وہ ٹھنڈک اور سکون عطا کرتا ہے جو تمہاری پیاس کو مٹاتا ہے، تمہیں قابل بناتا ہے، ہر اس چیز کے قابل، ہر معیار پر پھرکتا ہے تمہیں، اور پھر بے حساب بھی عطا کرتا ہے۔ تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کرتا ہے، تو کیا اللہ پر تمہارا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس سے حیا کرو؟ عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ تو مت کرو۔ اگلے دن چڑھنے والے سورج پر تمہیں اتنا یقین ہوتا ہے نا کہ وہ چڑھے گا اور کل کا دن بھی آئے گا، تبھی تو تم لمبے لمبے کام کی لسٹ بناتے ہو۔ تو کیا اس بات کو نہیں مانتے کہ قیامت بھی یوں ہی کسی ایک کل آ جائے گی؟ اگر مانتے ہو تو یہ نہیں جانتے کہ اس دن تم کیا کرو گے۔ یاد رکھو، آج محنت میں بہایا گیا پسینہ ہی کل تمہاری پیاس کو ختم کرے گا، آج کی مخلصی کل تمہیں بچا لے گی۔ تو بس سچے دل سے توبہ تو کر کے دیکھو، اس کی جانب لوٹ کر تو دیکھو، پشیمان ہو کر تو دیکھو۔ وہ تو انتظار میں ہے کہ کب تم لوٹو، کب وہ تمہیں معاف کر دے، وہ تو بس تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ لوٹ جاؤ اللہ پاک کی طرف، وہ تو بلاتا ہے، تمہیں دکھوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔